باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ عزیزان محترم، سورہ لقمان قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے اور اس نشست کے لیے اس سورے کی 20ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے انسانیت کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، عالم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع قرار دے دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے بھرپور طریقے سے تم پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کہ تم پر اتاری ہیں، وہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اس کے باوجود کہ ہم نے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہم نے تمہیں باطنی نعمتوں سے بھی نوازا، ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا، اس کے باوجود ومن الناس، ایسے بہت سے لوگ ہیں، لوگوں میں سے ایسے بہت ہیں، من یجادل فی اللہ، کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، حالانکہ ان بحث کرنے والوں کے پاس نہ تو علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ روشن کتاب ہے۔ یعنی علم، ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس بات پر ناز کیا وہ بات یہ ہے کہ بھائی سنو، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، پہلا ناز۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ، اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر اتاری اور جتنی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں ہم نے پوری کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ وہ نعمتیں ظاہری بھی تھیں، وہ نعمتیں باطنی بھی تھیں۔ قرآن مجید میں لفظ نعمت بکثرت استعمال ہوا، بہت سے مقامات پہ استعمال کیا اللہ نے، وسیع المفہوم ہے یہ لفظ۔ نعمت کے معنی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ نعمت ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو قرآن کی اصطلاح میں نعمت کا مفہوم بتلایا، ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ اب ہم کہاں تلاش کریں کہ وہ نعمتیں جو پروردگار نے ہم پر نازل کی ہیں وہ ہیں کیا؟ تو سورہ نحل میں طویل بحثیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے بطور نعمت اتاری۔ اس سے قبل سورہ فاطر کی ایک آیت ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ تیسری آیت ہے سورہ فاطر کی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ دیکھیے قرآن کے خطابوں کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے نا تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ جب روزے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان لانے والوں روزہ رکھو۔
لیکن جب عام بات کرتا ہے پوری برادری پوری انسانیت سے تو یا ایھا الناس، ناس کے معنی انسان. اب اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، انسانوں کا رب، انسانوں کا الہ اور انسانوں کا بادشاہ. قرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. محمد رسول اللہ کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے رسول بنائے گئے ہیں. تو اب یہ جو خطاب ہے نا یا ایھا الناس، یہ پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، بھائی اللہ کی جو نعمت تم پر آئی ہے اسے یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے تمہیں خلق کیا؟ تو خلق نعمت، دیکھیے اب عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. خلق نعمت، یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں آسمانوں سے برستے ہوئے پانی کے ذریعے اور زمین کے سینے کو چاک کر کے غلے وغیرہ کے ذریعے رزق فراہم کر رہا ہے. تو کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ خلق نعمت، رزق نعمت. آپ نے توجہ کی؟ سورہ نحل 71ویں اور 72ویں آیت. دیکھیے لفظ نعمت کو دیکھتے چلیں اور نعمت کے مختلف شیڈز، مختلف اینگلز. واللہ فضل، 71ویں آیت 16واں سورہ اور اس کے بعد کی 72ویں، دو مسلسل پڑھوں گا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون. بہت توجہ کیجیے گا. اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. مطلب یہ کمال ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت نہ ملی ہو، جسے رزق کم ملا ہو، وہ چیلنج کر دے کہ پروردگار یہ تو نے کیا کر دیا ہے نا. اب دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ہے. بھائی رزق کا تعلق ہے کسب سے اور کسب کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے اور ذہن سے. تو چونکہ خلقت میں کوئی کمزور ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، تو یوں کسب معاش میں فرق پیدا ہو گیا. یوں کسب معاش میں یوں فرق پیدا ہوا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اب دیکھیں اصول آ رہا ہے. تو کسب میں تم متفاوت ہو، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. اور اب تیور تو دیکھیں آیت کے، فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم. تو بھائی انہیں کیا ہو گیا ہے؟ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق پہنچ گیا ہے وہ ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ براد رزقہم، ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ بھائی عجیب بات ہے. میں روک کے اپنے سننے والوں سے کروں گا. آرڈر قرآن کا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اگر فالتو رزق پہنچ گیا ہے تو غریب کو دے دو، نہیں، واپس کر دو. بھائی واپس وہ چیز کی جاتی ہے کہ جب لی ہو تو وہ اس کی ملکیت نہ ہو اور جس کو دی جا رہی ہو اس کی ملکیت ہو. تو تم اسے واپس کر دو. یعنی پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حق اس کا تھا، پہنچ تمہارے پاس گیا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. ان کو پلٹا دو، واپس کر دو، اس لیے کہ حق ان کا تھا، اتفاق سے تمہارے پاس آ گیا ہے، واپس ان کے پاس جانا چاہیے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس لیے کہ عرب سرمایہ دار ہو یا غریب ہو، استعمال رزق میں دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کم بھوک لگتی ہو اور امیر کو زیادہ بھوک لگتی ہو. تو اب بیلنس کر دیا کہ کسب معاش میں تفاوت ہے، استعمال معاش میں دونوں برابر ہیں. آفا بنعمت اللہ یجحدون، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کا کب تک انکار کرتے رہیں گے اور یہ اللہ کی نعمت کو کب تک جھٹلاتے رہیں گے؟ تو اگر معاشرے میں معاشی ہمواری نہیں ہے تو یہ نعمت خدا کا انکار ہے. اور معاشی ہمواری اور معاش کی فراوانی یہ پروردگار عالم کی ایک عطا کی ہوئی نعمت ہے. تو رزق نعمت، خلق نعمت، معاش کا ہموار ہونا نعمت. واللہ، آیت آگے بڑھ لیے، خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے لیے شریک حیات بنائے. واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور ان شریکوں کے ذریعے، ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، بیٹے سے پوتے دیے، تمہاری نسل آگے بڑھائی. ورزقکم من الطیبات،
اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رزق دیا. افا بالباطل یؤمنون, یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود باطل پہ ایمان رکھیں گے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے. تو شریک زندگی نعمت, اولاد نعمت, نسل کا آگے بڑھنا نعمت. اب لفظ نعمت کو دیکھتے جائیں کہ اس کے شیڈز کتنے اور کس طریقے سے آ رہی ہے. اور اب 9 آیتیں میں نے درمیان سے چھوڑ دیں, 71-72 میں نے پیش کی, 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ دیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. فإن, بھائی عجیب و غریب بات ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یعنی عجیب بات ہے. یہ آیت ذہن میں اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہونے لگے گی, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2 آیتیں پڑھی, درمیان والی آیت بھی پڑھی دوں, اگرچہ خوف طوالت کے سبب اسے میں روک رہا تھا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے گھر بنائے. ہاتھ پاؤں سے تو تمہارے سے, لیکن گھر بنانے کا طریقہ اور فکر اللہ نے تمہیں دی. تو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے, ان گھروں کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا. 2 باتیں ہو گئی. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, اور اللہ نے مویشیوں کی کھال سے تمہارے لیے گھر بنوائے. تستخفونها, یعنی خیمے. وہ جو گھر ہے نا وہ تمہارے لیے بڑے خفیف سے ہیں. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم, جب تم سفر کر رہے ہو تو اٹھا کے آسانی سے انہیں پیٹھ پہ لاد لو ناقے کے, اور جب قیام کرنا چاہو آسانی سے اتارو اور اتار کے اپنے پاس رکھ لو. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین, ہم نے اون میں, کھال میں, روئے میں تمہارے لیے سامان رکھا ہے اور زندگی کے اسباب فراہم کر دیے ہیں. الی حین, ایک معین مدت کے لیے. تو اب یہ سب چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں. واللہ, اب دیکھیے آیت آگے بڑھ رہی ہے. وہ آیت میں نے مکمل کی, اب یہ آیت میں نے نہیں پڑھی تھی, اب چاروں پڑھ دوں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها واکثرهم الکافرون. اب بہت ٹھنڈے دل سے سنیے گا ترجمہ. پہلی آیت کا ترجمہ کر چکا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اللہ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کر کے ان کے سائے بھی پیدا کیے. سایہ بھی ایک نعمت ہے. اگر متواتر سورج چمکتا رہے اور سایہ انسان کو نہ ملے تو شاید زندگی کا ایک دن بھی انسان جلے بغیر نہ گزار سکے, اور دوسرے دن پوری انسانیت جل جائے اگر متواتر سورج کی شعاعیں کسی انسان پہ پڑتی رہیں یا کسی چیز پر, تو دنیا بھڑک کے بجھ جائے. تو یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, چیزیں پیدا کی, ان کے سائے پیدا کیے. ومن الجبال اکنانا, پہاڑوں میں تمہارے رہنے کے لیے غار پیدا کیے. وجعل لکم سرابیلا, تمہیں لباس بنانے سکھلائے. تقیکم الحر, جو تمہیں سردی اور گرمی دونوں سے بچاتے ہیں. وسرابیل تقیکم باسکم, حد تو یہ ہے کہ تمہیں ہم نے زرہ کا لباس بنانا سکھایا تاکہ جنگ میں تم اس کے ذریعے محفوظ رہ سکو. کذالک یتم نعمتہ علیکم, ہم اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتے ہیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم ہمارے مسلمان ہو جاؤ. تو یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں نا وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے مسلمان ہو جاؤ. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون, بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان کی اکثریت کفر کرنے والوں کی اکثریت ہے. اب میں رک رہا ہوں, میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت سی آیتیں, والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا متاع الی حین, مویشی دیے, چرائے گاہیں دی, چوپائے دیے, یہ سب نعمتیں دی. تو ایک فہرست ہے. تمہیں خلق کیا نعمت ہے,
تمہیں رزق دیا، نعمت ہے. تمہیں شریک زندگی دیا، نعمت ہے. تمہیں بیٹے دیے، نعمت ہے. تمہاری نسل چلائی، نعمت ہے. تمہارے لیے مکان معین کیا، نعمت ہے. تمہارے لیے بڑے ہینڈی مکان بنائے بالوں کے، نعمت ہے. تمہیں لباس کا شعور دیا، یہ نعمت ہے. تمہیں جنگ کے میدان میں ایسے لباس فراہم کیے جو تمہیں بچا سکیں، نعمت ہے. تمہیں سایہ دیا، نعمت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. حبیب کہہ دو ان سے کہ ہم یہ نعمتیں دے رہے ہیں، اور اگر یہ نہ مانے اور منہ کو پھیر لیں تو حبیب ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے. اور اس کے بعد کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. یہ لوگ نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں. تو یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں. اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی شریک زندگی، اچھا کھانا، جو کچھ بھی ہے یہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور آیت نے کہا تھا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. ہم نے فقط تمہیں ظاہری نعمتیں نہیں دیں، ہم نے تمہیں باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. اب وہ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ تو باطنی نعمت ادراک، نعمت شعور، نعمت تعقل، نعمت حیات، سوچنے اور منصوبہ کرنے کی جو صلاحیت دی گئی وہ بھی ایک نعمت ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور اس کے باوجود دنیا کی ایک کثیر آبادی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نعمت دینے والے کو ماننے کے لیے دنیا کی کثیر آبادی تیار نہیں ہے. تو میں عرض کروں بھائی، دو مربوط لفظ ہیں اور ان لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے نعمت، ایک ہے لذت. یہ دونوں لفظ ہیں نا. لذت نعمت نہیں ہے، نعمت لذت نہیں ہے. بچپن کی لذت اور ہے، جوانی کی لذت اور ہے، بڑھاپے کی لذت اور ہے. لذتیں بدلتی ہیں، نعمت تبدیل نہیں ہوتی. لذتیں بدلتی ہیں، نعمت تبدیل نہیں ہوتی. پانی ایک نعمت ہے. بچپن میں بھی اس کی اہمیت ثابت، جوانی میں بھی ثابت، بڑھاپے میں بھی ثابت، صحت کے عالم میں بھی ثابت، مرض کے عالم میں بھی ثابت. تو نعمت عمل ہے، لذت رد عمل ہے. اب میں اس کو اور بھی واضح کروں کہ بھئی نعمت تو سمجھ میں آ گئی نا. نعمت انسان کی ضرورت، لذت اس ضرورت کی کیفیت سے لطف اندوز ہونا. تو اب اگر کسی کو پانی کڑوا لگ رہا ہے تو خرابی پانی کی ہے یا اس کے مرض کی؟ بہت سیدھا. اگر کسی کو ملیریا کا مرض ہو جائے تو ملیریا کے مرض میں پانی کڑوا لگنے لگتا ہے. جگر کی بہت سی خرابیوں میں پانی کڑوا لگتا ہے. تو اب اگر زبان پانی کو چکھنے کے بعد یہ کہے کہ جناب یہ پانی کڑوا ہے، تو خطا زبان کی ہے یا خطا نعمت کی ہے؟ تو بھائی اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ خطا نہ نعمت میں ہے نہ نعمت دینے والے میں ہے. وہ جو اسے استعمال کر رہا ہے اس استعمال میں کوئی نہ کوئی مرض ہے کسی مقام پر جس کی وجہ سے نعمت میں خطا محسوس ہو رہی ہے. بھائی بات تو واضح ہے نا. تو اب ہم پانی کو اس لیے نہیں ٹھکرا سکتے کہ وہ کڑوا لگ رہا ہے، ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا. تو اب جتنی بھی نعمتیں پروردگار نے دی ان ساری نعمتوں میں ہین ہے. اساساً و متاع الی حین. بیوی بچے ایک وقت کے لیے، زمین ایک وقت کے لیے، آسمان ایک وقت کے لیے، سونا چاندی ایک وقت کے لیے، مکان جب تک ہو ٹھیک ہے، قبر میں چلے گئے بیکار. تو ساری ظاہری نعمتیں ایک وقت کے لیے. اور اب باطنی نعمت وہ جو تمہارے ساتھ ساتھ جائے. اور وہیں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں کہ وہ باطنی نعمت ہے کیا جہاں پروردگار لانا چاہ رہا ہے. تو اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو ایک جملہ اور سنتے جائیں. کتنی نعمتیں دی؟ اتنی دی کہ دو مقام پر قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہے نا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، پوری انسانیت کو چیلنج ہے، پوری انسانیت جو خربوں میں ہے نا ان کو چیلنج ہے. اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے بیٹھ جاؤ لا تحصوها، زندگی بھر گن نہیں سکو گے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جتنے پڑھے لکھے یہاں ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ اس تقریر کو آگے سنیں گے. بھائی آج کا جو ماڈرن سبجیکٹ ہے معاشیات، اس میں یہ بحث کی جا رہی ہے، یہ بحث قابل غور ہے اور آپ کے سننے کے قابل ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاشی ناہمواری کا سبب کل اتنا ہے کہ ہماری ضروریات ہیں لامحدود اور نعمتیں ہیں محدود. تو وہ محدود نعمتیں ہماری لامحدود ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتی، اس لیے ایک چھین رہا ہے دوسرے سے، دوسرا چھین رہا ہے تیسرے سے.
یہ ہے اکنامکس کی تھیوری، یہ انسانی معاشیات کا نقطہ نظر ہے. میرے پاس اصطلاحیں ہیں، میں اس سبجیکٹ سے بخوبی واقف ہوں لیکن تفصیل میں جانا نہیں. معاشیات کے ماہر نے کیا کہا؟ ہماری ضرورتیں لامحدود، ادھر کی نعمتیں محدود. تو جب لامحدود لوگوں کے پاس تھوڑی سی چیز آئے گی تو چھن جائے گی اور اس میں افراتفری پیدا ہوگی. بھائی قرآن کی اس آیہ مبارکہ پر غور کیوں نہیں کرتے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا؟ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، گننے بیٹھو تو گن نہ سکو. تو تم محدود ہو، نعمتیں لامحدود ہیں. بالکل برعکس بات ہے جو آج کا ماہر معاشیات سوچ رہا ہے نا، اس کے بالکل برعکس قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم محدود ہو، ہم نے جو نعمتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں. اچھا تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لامحدود، وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں. اب بات آ گئی باطنی نعمتوں تک، تو وہ باطنی نعمت کیا ہے؟ اب آپ سے بہتر کون جانے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے باطنی نعمت. پروردگار صراط مستقیم پر باقی رکھ. یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. بھائی توجہ رکھیے گا، یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. تو پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جو نعمت پانے والوں کا راستہ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نعمت کے راستے پہ چلا نہیں، نعمت پانے والوں کے راستے پہ چلا. نعمت اور ہے، پانے والے اور ہیں. تو اب کچھ ہیں نعمت پانے والے، کچھ ہیں نعمت پانے والے جن کے راستے پر چلنا اللہ کی عین مرضی ہے. تو کہاں تلاش کریں کہ وہ نعمت پانے والے کون ہیں اور کہاں ملیں گے؟ سورہ نساء، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی خدا کی اطاعت کرے، جو بھی رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. تو ہم قیامت میں اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری تھیں. کن پہ اتاری تھی؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ اطاعت کرنے والا ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی بہترین معیت میں زندگی گزارے گا. تو یہ ہے نعمت پانے والے. توجہات مت بھول رہے ہیں، یہ ہے نعمت پانے والے. تو باطنی نعمت ہدایت، باطنی نعمت نبوت، باطنی نعمت کتاب. بھائی بات تو واضح ہوگی نا. یعنی ہدایت نعمت ہے، نبوت نعمت ہے، کتاب نعمت ہے. اور قرآن کہہ چکا ہے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں. تو اب کتاب بھی اللہ سے ملے گی، نبوت بھی اللہ سے ملے گی، ہادی بھی اللہ سے ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.